بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے. انہی میں سے ایک جگہ سورہ قصص ہے. اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف. اور پھر آگے ارشاد فرمایا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو ہمیشہ دبا کر رکھے اور وہ ہمیشہ ظلم و ستم سہتے رہیں اور فرعون کی غلامی اور محتاجی کی زندگی گزارتے رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں پر احسان کرنا چاہتے تھے, ان کو نوازنا چاہتے تھے, ظالم کے ظلم سے نجات دلانا چاہتے تھے. اس ضمن میں گزشتہ جمعے بہت ساری باتیں اس صورت کے آغاز کی بیان ہو گئی تھیں. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جو اس مضمون کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کے حالات ہیں, زندگی ہے, یہ ہم بدلتے رہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو صاحب اقتدار ہے وہ ہمیشہ صاحب اقتدار ہی رہے گا. جو ظالم ہے وہ ہمیشہ ظلم ہی کرتا رہے گا. جو کمزور ہے, بدحال ہے, مظلوم ہے, وہ ہمیشہ مظلوم ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ صاحب اقتدار اگر ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اقتدار کو چھین لیں گے. مظلوم اگر بے قصور ہے, بے جا اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے,
اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کوئی بیمار ہے تو ہمیشہ بیمار نہیں رہے گا، صحت بھی ملے گی، اور کوئی صحت مند ہے اور اس کو اپنی صحت پر غرور ہے، ناز ہے، تو بیماری بھی آ سکتی ہے۔ کوئی مالدار ہے، اپنی مالداری پر گھمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، ناز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میں تو بہت مالدار ہوں، اور غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو اس کی مالداری جا بھی سکتی ہے۔ اور کوئی غریب ہے، اپنی غریبی میں صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی غریب ہے اپنی غریبی پر صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی مرضی پر راضی ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں۔ اس کی غریبی کو اللہ تعالیٰ امیری میں بدل سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مضامین مختلف جگہوں پر بیان فرما کر انسانیت کے ذہن و دل و دماغ کو درست کیا ہے کہ کسی گھمنڈ، کسی کبر اور کسی تکبر میں مت آنا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں صاحب اقتدار ہوں اور میری ماتحتی میں 10 12 20 50 لوگ ملازم ہیں، ماتحتی میں کام کرتے ہیں، اور میں ان کا بڑا ہوں تو میں ہمیشہ بڑا ہی رہوں گا، چاہے میں ظلم و زیادتی اور ان کو ستاتا رہوں۔ تمہاری نوکری، تمہارے عہدے، تمہارا منصب، تمہارا اقتدار ہم چھین بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے۔ سورہ قصص کے مضامین جو شروع کیے ہیں، اس سورت کی شان نزول میں بھی عجیب بات لکھی ہوئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے، اور آپ کو ہجرت کرنے پر کافروں نے مجبور کر دیا تھا۔ وہاں آپ سکون کی، چین کی، اطمینان کی، ایمان کی، عبادت کی زندگی نہیں گزار پا رہے تھے۔ نماز پڑھنے پر اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے پر بھی پابندی تھی، بہت بڑا یہ جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے وطن کو، اپنے دیس کو، اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، اور یہ سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے سفر کو شروع کیا تو آپ بیت اللہ تشریف لائے، اور آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے بیت اللہ، تو اتنی مبارک اور مقدس جگہ ہے، اتنا مبارک اور مقدس مقام ہے کہ میں زندگی میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا یہاں سے جانے پر۔ تو وہ گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سخت گھڑی تھی، بڑی صبر آزما گھڑی تھی، اور بڑی مشقت کی گھڑی تھی کہ آپ کو مجبور کر دیا تھا اپنا وطن اور مبارک شہر، مقدس جگہ بیت اللہ شریف کے چھوڑنے پر۔ آپ ہجرت فرما رہے تھے، آپ کا دل دکھی تھا، کسی کو اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے۔ راستے میں مقام جحفہ ایک جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے محمد، مکہ یاد آتا ہے، بیت اللہ یاد آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بہت یاد آتا ہے۔ اپنا دیس ہے، اپنا وطن ہے، اپنا گھر ہے، اپنی جائے پیدائش ہے، اپنا شہر ہے، اپنی بستی ہے، اپنی مٹی ہے،
اور مبارک اور مقدس مقام ہے، بیت اللہ شریف ہے، کیوں نہیں یاد آئے گا؟ یاد آتا ہے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سوال کے پوچھنے کے بعد اور آپ کے جواب سننے کے بعد آپ نے یہ سورہ قصص سنا دی، اور اسی صورت میں قرآن کریم کی وہ آیت اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو دوبارہ ہم مکہ میں فاتح بنا کر داخل کریں گے۔ وہ گھڑی جس گھڑی میں آپ کو وہاں رہنا مشکل ہے، دشوار کر دیا، آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ صبر کریں، برداشت کریں، ہمارے اس فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے راضی تھے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ مکے لائیں گے، فاتح بنا کر لائیں گے، اور آپ دوبارہ مکے کو فتح کریں گے۔ تو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا ظلم تھا اور آپ کی بہت بڑی برداشت صبر تھا، لیکن اللہ کی طرف سے تسلی کا پیغام بھی تھا کہ صبر کریں، ہر وقت آپ مظلوم نہیں بنے رہیں گے، بلکہ ان ظالموں کا ہم خاتمہ کرائیں گے اور مکہ کو ان ظالموں سے پاک کرا کر آپ کے حوالے کریں گے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں پر فرعونیوں کی طرف سے جو حالات تھے، وہ پورے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے کہ وہ وقت یاد کریں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے اور فرعون کو اس کے نجومیوں نے، درباریوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت اور حکومت کو ختم کرے گا، اس کے ہاتھوں سے تیری بادشاہت چلی جائے گی۔ فرعون کو اپنی بادشاہت اور اپنے اقتدار سے بڑی محبت تھی، اس اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیلیوں کے تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا، کہ جہاں معلوم چلتا بنی اسرائیلیوں میں بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کرا دیتا۔ لیکن اللہ کا نظام تھا، ظالم ہر وقت ہر جگہ کامیاب نہیں ہوتا، اور نہ ہی ظالم کا ظلم ہر جگہ چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ کو پیدا بھی کرنا ہے اور موسیٰ سے فرعونیوں کی حکومت کا خاتمہ بھی کرنا ہے، حضرت موسیٰ کو دنیا میں لانا بھی ہے، اور انہی حضرت موسیٰ سے فرعون کے مصر کے تخت و تاج کو چھیننا بھی ہے، اور یہی فرعون کے جو مصر کے تخت و تاج ہیں یہ چھین کر بنی اسرائیل جو کہ ایک مظلوم قوم ہے ان کو دینے ہیں۔ جب ان کی ولادت کا وقت آیا، ان کی والدہ پریشان ہو گئیں، سب بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، میں بھی تو بنی اسرائیلی میں سے ہوں۔ اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ۔ آپ دودھ پلاتے رہیں، جب آپ کو خطرہ محسوس ہونے لگے کہ پکڑنے کے لیے آ گئے، خبر پہنچ گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، پکڑتے بھی تھے اور ماں کے سامنے قتل بھی کیا کرتے تھے، تو آپ نے اپنے دل کو تھامتے ہوئے بغیر کسی ڈر اور غم کے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھنا ہے اور دریا کے حوالے کرنا ہے۔ ماں ہے، اللہ نے یہ بات دل میں ڈال دی ہے، اور تسلی بھی اللہ نے دی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، لا تخافی ولا تحزنی، برداشت کریں، یہ ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں چلے گا، اس ظلم سے ہم آپ کو نجات دلائیں گے، اور یہ آپ کے بیٹے حضرت موسیٰ واپس آپ کو لوٹائیں گے۔ ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آپ کے پاس واپس آئیں گے صحیح سلامت، اور ہم ان کو پیغمبر بھی بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق جب خطرہ محسوس کیا تو اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق چلتا چلتا مصر وہ فرعون کا محل جو کہ سمندر کے بیچوں بیچ بنایا ہوا تھا اس تک پہنچا۔ اس کے درباریوں نے پکڑ لیا کہ ایک عجیب طریقے سے بچہ ہمارے پاس آیا ہے،
قتل کرنے کا حکم دیا تو فرعون کی بیوی، ان کے دل میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بچے کی محبت ڈال دی. وہ کہنے لگی لا تقتلوا، اے فرعون اس کو قتل مت کرو، کیونکہ ہمارے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہے، فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہمیں فائدہ پہنچے گا اس بچے سے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو رکھنا چاہتے ہیں اور کسی کو نوازنا چاہتے ہیں، ساری دنیا اس کو ختم کرنے پر اتر آئے، ساری دنیا ظلم و زیادتی پر اتر آئے. جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو بچانا ہے، اس کو نوازنا ہے، اس کو اوپر لانا ہے، اس کو ترقی اور عزت دینی ہے، سب مخالف ہو جائیں، ساری دنیا مخالفت پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ پال کر دکھاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالنے کے لیے اللہ نے عجیب نظام بنا دیا. فرعون کی گھر والی نے ان کو گود لے لیا، اور اب وقت آیا دودھ پلانے کا تو دودھ نہ پئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن والدہ نے بھیجا تھا جاؤ دیکھتے رہو کہاں جا رہے ہیں، کیا کرتا ہے فرعون ان کے ساتھ. بہن نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو بتایا درباریوں کو کہ ایک عورت ایسی ہے جس کا یہ دودھ پی سکتے ہیں، بلاؤ اس عورت کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، ایک عام خاتون بنا کر، یہ نہیں کہ یہ واقعی اس کی ماں ہیں. وہ آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا، وہ دونوں دودھ پینا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ارشاد فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ان کی والدہ سے ہم نے پیدائش کے وقت ایک وعدہ کیا تھا کہ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ بچہ واپس آپ کو لوٹا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. اللہ فرما رہے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے وہ بچہ ان کے اپنے وعدے کے مطابق ان کی والدہ کو واپس گود میں دے دیا. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ وہ اپنی آنکھیں اپنی بیٹی سے ٹھنڈی کریں. اولاد وہی ہے جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلَا تَحْزَنْ، اور ان کا غم دور ہو جائے. وَلِتَعْلَمْ، اور اس بات کا ان کو یقین ہو جائے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ مظلوم کیسے ہی مظلوم ہو، کتنا ہی پسا ہوا ہو، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی بے یار و مددگار ہو، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ ایک وقت آنی ہے. أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اگر ظالم کا ظلم، ناانصافیاں اور زیادتیاں کسی کے ساتھ ہو رہی ہیں تو برداشت کر لو، صبر کر لو، سہ لو. برداشت کر لو، صبر کر لو، سہ لو. اور یہ مت سمجھنا کہ ظالم ہمیشہ صاحب اقتدار رہے گا، یہ صاحب عہدہ اور صاحب منصب رہے گا، یہ صاحب جاہ و جمال اور مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. نہیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ظالم کے ظلم سے تمہیں نجات دلائیں گے، اور اس ظالم کو اللہ تعالیٰ زمین پہ لگائیں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اقتدار، عزت، دولت سب عطا فرمائیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک چرواہا صبح کے وقت بکریاں چراہا کرتا تھا، رو رہا تھا. کسی نے رونے کی وجہ پوچھی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اتنی دور نہ ہی کوئی فون، نہ ہی کوئی رابطہ اس زمانے میں، تجھے کیسے اطلاع مل گئی اتنی جلدی؟ تو کیسے کہہ رہے ان کے انتقال کا کہ خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ جب سے عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی ہے، اس وقت سے انصاف ایسا قائم کیا تھا کہ انسان پر کیا ظلم کرتا ہے، جانوروں نے بھی ظلم کرنا چھوڑ دیا تھا. ایک ہی چراگاہ سے میری بکریاں اور بھیڑیا ایک ساتھ پانی پیتا تھا، کبھی بھیڑیے کی ہمت نہ ہوئی کہ میری بکری پر حملہ کرے. لیکن آج جب میں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے چراگاہ پہنچا تو میری بکری پر بھیڑیے نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا. مجھے یقین ہو گیا کہ عمر بن عبدالعزیز آج دنیا سے ختم ہو گئے ہیں. تحقیق کرنے کے بعد معلوم چلا کہ ہاں، صاحب اقتدار جو صاحب انصاف تھے، انصاف نافذ کرنے والے تھے،
ظلم کا خاتمہ کرنے والے تھے. واقعی یہ چرواہا صحیح کہہ رہا ہے کہ ان کا ادھر انتقال ہو گیا, ادھر ظلم و زیادتی دوبارہ شروع ہو گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, ایک صحابی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیچھے سے کھڑے ہو کر, اعلم ان ابا مسعود, اے ابا مسعود اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام ملازم پر ہے, اس سے کئی گنا زیادہ قدرت تمہارے اوپر اللہ کو ہے. تم جتنا ظلم اس پر کر رہے ہو, اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ اس سے زیادہ ظلم تم پر کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ تم سے انتقام لے سکتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ, خادم نے ان کے ساتھ کچھ ان کی غلطی ہو گئی خادم سے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ غلطی ہوئی تو معافی مانگنے لگا. حضرت شیخ کہنے لگے میں تیری غلطیاں کتنی معاف کروں. برابر میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بانی تبلیغ جماعت ارشاد فرمانے لگے کان میں آ کر, اے زکریا جتنی غلطیاں اوپر اپنی معاف کروانی ہے اتنی نیچے بندوں کی معاف کرتے رہو. جتنا اپنا معاملہ آسان کرانا ہے اوپر, اتنا بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے رہو تاکہ تم آسانی کے ساتھ زندگی اور آخرت کے معاملات کو سہ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ظلم و زیادتی کے معاملے سے معاشرے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.